اور آپ سے بھی عرض کرتا ہوں میں نے نہیں بیچنا اپنا یہ درخت۔ اب ان کا ارادہ بنا کہ میں اپنے باغ میں نا دیوار پیدا کر لوں، دیوار مار لوں۔ تو وہ جو ان کا پڑوسی تھا نا، اس کے باغ کا کھجوروں کا ایک درخت ان کی دیوار کے اندر آتا تھا۔ اس کی خواہش یہ ہوئی کہ یہ بھی کبھی مجھے مل جائے تو میری دیوار ذرا سیدھی ہو جائے گی۔ اس شخص نے کہا جی میں نے اس کو بھی کہہ دیا ہے اور آپ سے بھی عرض کرتا ہوں میں نے نہیں بیچنا اپنا یہ درخت۔ حضرت ابو دحداء نے جب یہ دیکھا نا کہ یہ حضور کو انکار کر رہا ہے اور حضور کی چاہت ہے ایک درخت کی، تمہیں پتہ ہے میرے پاس ایک باغ ہے پورا؟ کا پتہ ہے؟ کہا تمہیں یہ بھی پتہ ہے میرے باغ میں 600 درخت ہے؟ تمہیں یہ بھی خبر ہے کہ اس باغ میں میں نے گھر بنایا ہوا ہے؟ تمہیں یہ بھی پتہ ہے کہ میں نے اس میں بہترین کنویں سجائے ہیں؟ سارے شہر میں میرے باغ کی شہرت ہے۔ اس نے کہا تم کتنے پیسے لوگے باغ کے؟ کہنے لگا کوئی پیسہ نہیں لینا، تم میرا باغ رکھ لو اور ایک درخت دے دو جو مدینے والے رسول نے مانگا ہے۔ گھر آئے اور آ کے اپنی بیوی سے کہنے لگے ولی مانس بچوں سمیت جلدی جلدی باہر آ جا، میں نے باغ بیچ دیا۔ بیوی حیرت سے کہنے لگی یہ باغ بیچ دیا جس میں گھر تھا، کاروبار تھا، بچے بیچ۔ ایک عجیب روایت نظر سے گزرتی ہے کتب احادیث میں جو بخاری مسلم کی شرطوں پر بھی اترتی ہے، صحیح ابن حبان میں موجود ہے۔ ایک صحابی ہیں حضرت ابو دحداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہوا پتہ کیا، مدینے میں ایک یتیم بچہ، بعض نے لکھا اور بعض نے لکھا ایک صحابی تھے، ان کا بھی کھجوروں کا باغ تھا اور ساتھ ایک اور کھجوروں کا باغ تھا۔ اب ان کا ارادہ بنا کہ میں اپنے باغ میں نا دیوار پیدا کر لوں، دیوار مار لوں۔ تو وہ جو ان کا پڑوسی تھا نا، اس کے باغ کا کھجوروں کا ایک درخت ان کی دیوار کے اندر آتا تھا۔ اس کی خواہش یہ ہوئی کہ یہ بھی کبھی مجھے مل جائے تو میری دیوار ذرا سیدھی ہو جائے گی۔ اس شخص سے کہا یار یہ میرے ہاتھ بیچ دے۔ کہنے لگا میں نے نہیں بیچنی، ایک درخت میں نے نہیں۔ بعض بندے اڑ جاتے ہیں نا جی۔ وہ صحابی یا وہ یتیم بچہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری دیوار ٹیڑھی ہو جائے گی اور پھر میں پیسوں سے خریدنا چاہتا ہوں، آپ میری سفارش کر دیں کہ یہ ایک درخت مجھے دے دیں تاکہ میں اپنی دیوار سیدھی کر لوں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بلا کے اس شخص سے کہا کہ میاں یہ تم اس طرح کرو، یہ شخص کوئی قبضہ نہیں کرنا چاہ رہا، کوئی جبر نہیں کرنا چاہ رہا، اور ہم بھی جو تمہیں پوچھ رہے ہیں وہ بھی اس دائرے میں پوچھ رہے ہیں کہ اگر تم راضی ہو تو ہم یہ کام کریں گے۔ تم اس طرح کرو کہ تم اپنا ایک درخت اس کے ہاتھ بیچ دو تاکہ یہ اپنی دیوار سیدھی کر لے۔ اللہ اکبر۔ اس شخص نے کہا جی میں نے اس کو بھی کہہ دیا ہے اور آپ سے بھی عرض کرتا ہوں میں نے نہیں بیچنا اپنا یہ درخت۔ حضور نے بھی فرمایا، اب اسلام سختی کرتا نہیں۔ حضرت ابو دحداء نے جب یہ دیکھا نا کہ یہ حضور کو انکار کر رہا ہے اور حضور کی چاہت ہے ایک درخت کی، ابن حبان میں موجود ہے، دیگر کتب احادیث میں موجود ہے، حضرت ابو دحداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کا بازو تھاما، سائیڈ پہ لے گئے، کہنے لگے اس کے ہاتھ نہیں بیچتا تو میرے ہاتھ بیچ دے، تمہیں پتہ ہے میرے پاس ایک باغ ہے پورا؟ کا پتہ ہے؟ کہا تمہیں یہ بھی پتہ ہے میرے باغ میں 600 درخت ہے؟ تمہیں یہ بھی خبر ہے کہ اس باغ میں میں نے گھر بنایا ہوا ہے؟ تمہیں یہ بھی پتہ ہے کہ میں نے اس میں بہترین کنویں سجائے ہیں؟ سارے شہر میں میرے باغ کی شہرت ہے۔ اس نے کہا تم کتنے پیسے لوگے باغ کے؟ کہنے لگا کوئی پیسہ نہیں لینا، تم میرا باغ رکھ لو اور ایک درخت دے دو جو مدینے والے رسول نے مانگا ہے۔ وہ ایک درخت بس مجھے چاہیے، ایک درخت، جیم جان دا کچھ وسا نہیں ہو، اے جان یار نو دے تے آزاد ہو جا، اس سے دل دہن فساد سارے، دل بر نو دے تے شاد ہو جا، بس وہ ایک جو میرے نبی کو پسند آ گیا ہے وہ تو دے دے، بس بات ختم ہو گئی۔ اس شخص نے سر سے لے کے پاؤں تک دیکھا، کہنے لگے مذاق تو نہیں کر رہے؟ کہنے لگے ہم تو ویسے ہی نہیں کرتے اور یہ بات مدینے والے محبوب کی چاہت کی ہے۔ اس نے کہا یہ کون سا سودا ہے؟ فرمایا یہ من کا سودا ہے، تیری سمجھ میں آئے نہ آئے مجھے غرض نہیں، لیکن تو لیتا ہے؟ اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے میں تیار ہوں، آپ وہ ایک درخت لے لیں اور یہ باغ مجھے دے دیں۔ حضرت ابو دحداء آئے، کہنے لگے سونیا آپ کی چاہت تھی نا، ہم نے نہ کبھی قطرے پہ غور کیا اور نہ دریا دیکھا، بس جہاں تیری جھلک دیکھی وہیں ڈوب گئے،
اور سانو قید سجن دا گہنا ہے، او جنج رکھے اساں اونج رہنا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پسند آ گیا، میں نے خرید لیا۔ میرے محبوب نے نظر اٹھائی اور پھر کریم فرمانے لگے، ابو دحدہ میں دیکھ رہا ہوں تیرے لیے رب نے جنت میں بڑے درخت لٹکا دیے ہیں، تیرے لیے بڑی کھجوریں لٹک رہی ہیں، کمال ہو گیا۔ حضرت ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغ کے اندر رہائش تھی، گھر آئے اور آ کے اپنی بیوی سے کہنے لگے، بھلی مانس بچوں سمیت جلدی جلدی باہر آ جا، میں نے باغ بیچ دیا۔ بیوی حیرت سے کہنے لگی، یہ باغ بیچ دیا جس میں گھر تھا، کاروبار تھا، یہ بیچا؟ کہنے لگے پہلے سن تو صحیح، میں نے بیچا کس عوض ہے؟ کہا کس عوض بیچا ہے؟ کہا میں نے حضور کی رضا کے عوض بیچ دیا ہے، میں نے جنت خرید لی ہے حضور سے، میں نے باغ دے دیا ہے، میں نے جنت کے عوض خرید لیا۔ وہ خاتون بھی صحابیہ تھی، بچے لے کے جلدی سے باہر آئیں اور میاں بیوی نے بچوں کی جیبوں میں جو کھجوریں تھی وہ بھی نکال کے باغ میں پھینک دی۔ بیوی کہنے لگی مبارک ہو، میں بڑی خوش ہوں، جو سودا تو نے آج کیا ہے یہ بڑا ہی نفع والا کیا ہے، یہ بڑا نفع والا سودا کیا ہے، یہ بڑا نفع والا سودا جو آج آپ سانو کے قید سجن دا گہنا ہے، وہ جیب رکھے اونج رہنا ہے۔ حضور کو مکہ بھی بڑا ہی پیارا، اس شہر سے بھی رسول کائنات کو بڑی ہی محبت، لیکن پتہ ہے مسلمانوں کو مدینے سے اتنا پیار کیوں ہے؟ یہ محبت ذاتی نہیں، یہ بھی خدائی ہے، یہ نہ اللہ کی دی ہوئی مالک کی عطا ہے۔ حضور نے دعا فرمائی مدینے کی محبت کے لیے، نبی پاک نے، یہ جو ہمارے سینے مچلتے ہیں، دل تڑپتے ہیں، ہماری اولادیں روتی ہیں، ہم سب کچھ قربان کر کے بھی اس شہر نور میں جانا چاہتے ہیں، تو یہ خدائی فیصلہ ہے، اللہ کی پیدا کی ہوئی محبت ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، بخاری مسلم میں موجود ہے، فرماتی ہیں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نا بخار ہو گیا، تو فرماتی ہیں چونکہ دونوں کو بخار تھا تو ایک روایت میں تو یوں بھی ہے کہ حضرت بلال نا مکے کے فراق میں شعر بھی پڑھتے تھے۔ انسان اپنے علاقے سے پیار کرتا ہے نا، تو مکہ مکرمہ کے فراق میں، جدائی میں اشعار بھی کہتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں ان دونوں کا بخار کا حال مجھے معلوم ہوا تو میں حضور کی بارگاہ میں گئی، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جناب صدیق اکبر کو بھی بخار ہے، سیدنا بلال حبشی کو بھی، میرے دوستو چاہیے تو یہ نا کہ بیماری کی اطلاع ملے تو شفا کی دعا ہو، پر کریم محبوب دلوں کے حال جانتے ہیں نا۔ حضور نے کیا دعا فرمائی، کہا اے اللہ جس طرح ہمیں مکے سے محبت تھی نا، اسی طرح ہمیں مدینے کی محبت دے دے، بلکہ ہمارے دلوں میں مدینے کی محبت مکے سے بھی زیادہ فرما دے۔ یہ دعا حضور نے مانگی تو مومنوں کے دلوں میں پیار ہے مدینے کا، یہ نبی پاک نے مانگا اللہ سے، دلوں میں پیار ہے، دل کھچے چلے جاتے ہیں، جنہوں ویک کے ٹھر دیاں اکھیاں نے، جنہوں ویک کے ٹھر دا سینہ ہے، ربا تیری ساری خدائی ہے پر ایک کی تے شہر مدینہ ہے، ربا تیری ساری خدائی چ ایک کی تے شہر مدینہ ہے، تیری ساری خدائی چ ایک کی تے شہر، جنہوں ویک کے ٹھر دیاں اکھیاں نے، جنہوں ویک کے ٹھر دا سینہ ہے، ربا تیری ساری خدائی چ ایک کی تے شہر مدینہ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہ ہمارے دلوں میں مدینے کی محبت پیدا فرما دے، اور پھر فرمائے اے اللہ مدینے کو صحت مند شہر بنا دے، اور فرمائے اس بخار کو نا یہاں سے منتقل کر دے، جوفا کی طرف بھیج دے، اس بخار کو نکال دے، اس کو صحت مند۔ یہ کچھ دن پہلے نا عالمی ادارہ صحت نے رپورٹ جاری کی، یہ عالمی ادارہ صحت نے دنیا کے سارے شہروں میں صحت کے لحاظ سے سب سے زیادہ بہترین شہر رسول ہے، مدینہ منورہ ہے، مدینہ منورہ ہے۔ ہم عالمی ادارہ صحت والوں سے کہتے ہیں تم رپورٹ نہ بھی نہ جاری کرتے، تم نے تو آج رپورٹ جاری کی ہے نا، تو یہ رپورٹ تو فرشتوں نے پہلے بنا لی تھی، اس لیے کہ حضور نے دعا کی تھی اللہ مدینے کو صحت والا شہر بنا دے۔ وہاں تو بڑے بڑے بیمار جا کے ٹھیک ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے کمزور جا کے تندرست ہو جاتے ہیں،
بڑے بڑے بوڑھے جا کے لگتا ہے توانا ہو گئے. وہ تو شہر ہے, کیا باتیں ہیں اس شہر.